جزوی رحمۃ اللہ تعالی بزرگ ہوئے ہمارے بہت بڑے. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ظہر کی نماز کی امامت کروا رہا تھا. جب نماز سے فارغ ہوا نا تو کیا دیکھا کہ کونے میں ایک شہباز بیٹھا ہے. یہ والا شہباز نہیں جو ایک سر درخت سے اڑا تو دوسرا تو دوسرے سے اڑا تیسرا, جس کو آپ نیشنل جیوگرافک پہ دیکھتے ہیں. نہیں, حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شہباز. آپ فرماتے ہیں ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی, لیکن حرکت نہیں کی اس نے, وہاں بیٹھا رہا. آپ فرماتے ہیں اس رات نا بادشاہ کے دربار میں محفل تھی. میں نے کہا ظہر سے بھوکا بیٹھا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا تو میں نے اس کے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعوت دی. میں نے کہا بادشاہ کے دربار میں محفل میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو چل میرے ساتھ, محفل میں بھی چلا جائے گا, ساتھ کو لنگر بھی کھانے کو مل جائے گا. آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے کہنے لگا کہ حضرت میں نہیں کہیں بھی جاتا, لیکن اب اتنا کرم کیجئے گا کہ جب واپس آئے تو میرے لیے حلوہ لیتے آئیے. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں چلا گیا. فرماتے ہیں محفل میں بڑا خشوع خضوع, بڑا ذوق, بڑی کیفیت بنی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا حلوہ لانا. کہتے ہیں میں گھر آ کے سو گئے. آپ فرماتے ہیں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ فرماتے ہیں دائیں جانب کم و بیش 1,24,000 انبیاء سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اور بائیں جانب حضور نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جلوہ گر ہیں. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے روح نمبر پھیر لیا اور مجھے فرمانے لگے او جزری, آج ہمارے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. کہتے آج میرے غلام نے تجھ سے حلوہ مانگا تو نے حلوہ ہی نہیں کھلایا. علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میری آنکھ کھل گئی اور آپ فرماتے میں اٹھ کے نا میں مسجد کی جانب بھاگا. کہتے جب مسجد گیا نا تو مسجد کا دروازہ حرکت میں تھا لیکن مسجد میں کوئی نہیں تھا. اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ شہباز ابھی اٹھ کے گیا. کہتے ہیں میں اس کے پیچھے بھاگے, آگے جا کے میں نے اس کو جا پکڑا, ہاتھ جوڑے, اے حضرت معاف کر چھوڑ, نہیں لانا یاد رہا, میرا گھر بالکل قریب ہے, میرے ساتھ چلے میرے گھر, میں آپ کو وہاں سے تازہ حلوہ بنا کے کھلاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہتا ہے حضرت اب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ تشریف لائیں گے تو پھر مجھے حلوہ ملے گا. غلام بن کے دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکرم سامعین, کلپ آپ نے سنا کہ ایک شہباز بیٹھا تھا اور پھر اس نے جو ہے, اور وہ بھی شہباز تھا, پتہ نہیں کون سا شہباز تھا, سرفراز کا بھائی شہباز تھا. تو بہرحال ظہر کی نماز پڑھی جناب نے تو ایک شہباز بیٹھا تھا. اب یہ کون سا شہباز ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر عشاء تک وہ بیٹھا رہا. حضرت کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے بقول ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کے کہ بابا جی نے کہا کہ جناب عشاء کی نماز کے بعد میں نے انہیں کہا میلاد مصطفیٰ پہ چلتے ہیں اور لنگر بھی کھائیں گے. تو جب یہ ساری باتیں کی اس نے کہا میں تو نہیں جاتا, پر میرے لیے حلوہ لیتے آنا. پھر کہتے ہیں کہ مجھے بھول گیا بابا جی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور معاذ اللہ من ذالک کہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی شرکم, کہ 1,24,000 انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے سارے صحابہ آئے اور کہنے لگے کہ میرے غلام کو تو نے حلوہ نہیں دیا. تو پھر جو ہے میں باہر گیا ہوں, وہ شہباز مسجد میں سے جا رہا تھا اور میں نے اس کو پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کیا ہوا, وہ کہنے لگا اب تو میں حلوہ تبھی کھاؤں گا جب 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئیں گے, معاذ اللہ من ذالک. تو میرے معزز سامعین میں بات یہ کر رہا ہوں سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے. عام بندہ بھی سنے گا نا تو وہ ایک کہانی کہے گا, کیونکہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. کیا انبیاء علیہ السلام معاذ اللہ من ذالک اس کو حلوہ کھلانے کے لیے آئیں گے؟ اصل میں یہ شہباز اور یہ جو بابا جی اور ڈاکٹر مصباحی ہے نا, ان تینوں کے دماغ پہ حلوہ چڑھ گیا ہے, اور ایسا حلوے کا نشہ چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا. تو بہرحال یہ سب بکواس کہانی ہے, سب بیکار کی باتیں ہیں, دین سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے تو بات غوث اعظم تک تھی, پہلے تو بات شیخ جنید بغدادی تک تھی, اب تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ حضور علیہ السلام کو بھی چھوڑیں, 1,24,000 انبیاء کو بلانا شروع کر دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے ایسے جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.